ہمارے ذلیل ہونے کی ایک بہت بڑی پہچان تو یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے اور دنیا کی دوسرے نمبر کی بڑی اکثریت ہونے کے باوجود ہم ایک نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو کہ اس کی وجہ سے تمہاری طاقت کمزور ہو جائے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ تو نکاح کے پروسیس بہت لمبے نہیں ہیں، صرف اتنی سی بات ہے کہ جو تمہارے گھریلو ماحول کے لیے مناسب اور موزوں اور سازگار ہو اس سے نکاح کر لو، بس اتنی سی بات ہے۔ ہم لوگ دیکھتے یہ ہیں اپنے سے اونچے معیار کا لڑکا اور اپنے سے اونچے معیار کی لڑکی تلاش کر لیتے ہیں، گاڑی پھنس جاتی ہے، طلاق کے واقعات ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ناظم اجلاس اور لکھنؤ میں موجود منتخب افراد کی یہ منتخب جماعت، میں اس کو اپنے لیے ایک سعادت تصور کرتا ہوں کہ اتنے منتخب لوگوں میں مجھے اپنی بات کہنے کا موقع ملا۔ موضوع میرا ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، شعر بھی یہی ہے تم کے بجائے ہم ہے، اور ویسے بھی میں آپ سے زیادہ اپنے آپ کو مخاطب بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ اصلاح کا کوئی عمل جو اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے وہ زیادہ نتیجہ خیز ہوتا ہے، اور جس کام کے مخاطب زیادہ ہوتے ہیں یا جس بات کے مخاطب دوسرے ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ وہ برآمد نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں۔ میں تھوڑی سی توجہ آپ کی ماضی کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات یہ بتائی ہے کہ اے قرآن کے حاملوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں دوسری کتابوں کا حامل بنایا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کتاب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ہی کو پس پشت ڈال دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہو گئے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا مطالعہ کر کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بنی اسرائیل کی فرد قرار داد جرم کا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے جو کتابیں نازل فرمائی تھی انہوں نے ان کتابوں کو پس پشت ڈال دیا تھا، ان کو نظر انداز کر دیا تھا، اسے مہجور قرار دے دیا تھا، اس سے زندگی کے کسی بھی شعبے اور گوشے سے متعلق رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس کا اسلوب انہوں نے یہ اختیار کیا تھا کہ انہوں نے عوام میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے،
اس لیے اس کی کتاب بھی بہت بڑی ہے۔ تو اس لیے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے بہت بڑے بڑے علماء کی ضرورت ہے۔ بہت مشکل یہ ہے کہ بڑے علماء آپ قرار کن کو دیں گے، کیا کرائیٹیریا ہے، کیا تعارف ہے بڑے علماء کا؟ تو انہوں نے کہا بڑے علماء کا مطلب یہ ہے کہ فلاں 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 بڑے علماء ہیں، باقی سب ان سے کمتر درجے کے ہیں۔ یہ براہ راست کتاب الہی کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کتاب الہی کو سمجھنے کے لیے ان بڑے علماء کے فہم پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ یوں اللہ کی کتاب سے عوام کو، متوسط درجے کے علماء کو، درمیانی فہم رکھنے والے لوگوں کو، سب کو کاٹ کے کنارے کر دیا، اور ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ اس عرصے میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ کن کن مضامین پر اور کن کن عنوانات پر مشتمل ہے۔ اس لیے بڑی آسانی کے ساتھ ان چند جغادری علماء اور فریسیوں اور فقیہوں کو اپنے عقائد و نظریات داخل کرنے اور قرآن کی تعلیمات کو باہر کرنے کا موقع مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ ان کی طرح مت ہو جانا۔ اگر محض چند انتہائی ان کے اپنے بیان کے مطابق بڑے اور چیدہ علماء پر اعتماد کیا، باقی سب کو نظر انداز کر دیا، اور کتاب الہی سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے بجائے دوسروں کے فہم پر اعتماد کرنا شروع کر دیا، تو تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو ان کا ہوا کہ وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہو گئے، تم بھی اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس منتخب جماعت پر یہ الزام دینے کی میں ہمت بھی نہیں کر سکتا کہ ان کا بھی تعلق قرآن مجید سے کمزور ہوگا۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن کا اور رمضان کا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ لوگ اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں، اور قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا مشکل اس لیے نہیں ہے کہ سارے حقائق بڑے واضح انداز میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ بینات من الہدی، حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ ہاں، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور اس تھیوری کا پریکٹیکل فراہم کرنے کے لیے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے۔ انہوں نے عمل کر کے ساری دنیا کو بتا دیا کہ اس کی کوئی تعلیم ناقابل عمل نہیں ہے، سب پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اہم بات ہم سب لوگوں کو سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور اس لیے آئی ہے کہ اس کتاب سے ہم رہنمائی حاصل کریں۔ رمضان کے مہینے میں جتنا قرآن مجید ہم لوگوں نے ختم کیا ہے اس کے بجائے اگر اس سے بہت کم پڑھتے، لیکن جتنا پڑھتے سمجھ کے اس لیے پڑھنا ہے کہ اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ رہنمائی اس لیے حاصل کرنی ہے کہ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، زندگی اس لیے اس کے مطابق گزارنی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہوتا تو یہ کتاب ہمارے لیے کتاب ہدایت ثابت ہوتی۔ ہم میں سے ہر شخص کو لازماً اللہ کی کتاب سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بے سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ہے۔ یہ تو ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ بے سمجھے بھی تلاوت کریں، پڑھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ الف لام میم، مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی نے الف لام میم پڑھ دیا تو 30 نیکی اس کے کھاتے میں آ گئی۔ نیکیاں آئیں گی لیکن نیکیاں بٹورنے سے ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے سمجھنا اور سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔
اس لیے یہ کتاب ہر صورت میں، ابھی شروع میں نے جو آیت پڑھی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے اور وہ راستہ بتا رہی ہے جو راستہ بالکل سیدھا اور سچا ہے۔ ابھی درس قرآن آپ نے سنا، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ زندگی کے کتنے گوشوں اور شعبوں سے متعلق ایک چھوٹی سی سورہ رہنمائی فراہم کی ہے، اور وہ بھی آج کے ماحول میں اس ایک سورے کو سمجھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ زندگی کا کوئی شعبہ اور گوشہ ایسا نہیں ہے جس سے متعلق اللہ کی کتاب قرآن مجید رہنمائی فراہم نہ کرتی۔ ہمارے عقائد و نظریات کیا ہوں گے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے پتہ لگائیے۔ عبادت کا کیا مطلب ہے، عبادت کا تصور کیا ہے، عبادت کیسے کی جائے گی، عبادت کا کیا حال ہے، اس کی روح کیا ہے، یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے معلوم ہوگا۔ ہمارے آپس کے تعلقات کیسے ہوں گے، ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح کریں، اللہ کی کتاب قرآن مجید بتائے گی۔ ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ہمارے یہاں اپنے اہل خانہ بھی ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، پاس پڑوس کے لوگ ہیں، ہم عقیدہ بھی ہیں اور دوسرے عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ہم کیسے زندگی گزاریں، قرآن مجید کے اندر یہ رہنمائی بھی موجود ہے۔ ہم کمائیں، مال کمانے سے اسلام نے نہیں روکا ہے، لیکن کیسے کمائیں، کمانے کے بعد کیا کریں، کہاں خرچ کریں، قرآن مجید اس کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ہم مجبور ہیں ایک اجتماعی زندگی گزارنے پر۔ اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے سیاسی اور حکومتی نظام کی ضرورت ہے۔ ہمارا سیاسی اور حکومتی نظام کیسا ہو، ہمارا امیر کیسا ہو، ہماری مجلس شورا کیسی ہو، پارلیمنٹ ہاؤس کیسا ہو، یہ منتخب افراد مختلف سطحوں کے کیسے ہوں، ان کا لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، لوگوں کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، وہ کیا کریں تو ان کا تعاون کیا جائے اور کیا کریں تو ان کا وروध کیا جائے، اس کی مخالفت کی جائے، ساری تفصیلات اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ اور کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس پر اللہ کی یہ کتاب واضح رہنمائی فراہم نہ کرتی ہو۔ البتہ ان تمام تعلیمات پر عمل کیسے کیا جائے، جانا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اور آپ کی سیرت دیکھنی پڑے گی کہ آپ نے کن حالات میں قرآنی تعلیمات پہ کیسے کیسے عمل کیا ہے۔ تو اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت، یہ دو وہ قیمتی چیزیں ہیں جنہیں پا جانے کے بعد ہمیں گنوانا نہیں چاہیے۔ ہمارا جو بنیادی موضوع ہے اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اس قرآن نے، ابھی گفتگو درس قرآن میں ہوئی کہ قرآن کی اس پیغام کو لے کر اٹھنے والا ایک فرد تھا بس، اور محض 23 سال کے عرصے میں 1.25 لاکھ لوگوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی اس فکر کے حامل کے طور پر۔ 1.25 لاکھ لوگوں کی، یہ معمولی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں کئی واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، 1 گھنٹے کا ٹائم کل ہے، کہ اس زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا ہے تو آپ کی زندگی ہی میں ساری دنیا کی تمام طاقتوں نے اسلام کو سپر پاور مان لیا تھا۔ اس میں کسی کو شبہ اور سندیہ نہیں رہ گیا تھا کہ اب اس کی طاقت کا مقابلہ کرنا دنیا کی کسی مملکت کے بس میں نہیں ہے۔ اس کو سب لوگوں نے تسلیم کر لیا تھا۔ جو انقلاب آیا تھا وہ اس قرآن کے ذریعے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی دراصل یہی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن ہم نے تم کو دیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ،
کہ تم قولاً اور عملاً لوگوں کے سامنے اس کی تبیین کر دو، اس کی وضاحت کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کے پیغام کو قولاً اور عملاً واضح کرنے کے لیے ہی آئے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل بنیادی کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ ماضی میں اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں نے مثبت انقلاب برپا کیا، ساری دنیا میں وہ چھا گئے، ان کی اپنی ایک حیثیت تھی، ان کی اپنی ایک معنویت تھی، ان کا اپنا ایک مقام تھا۔ اور آج اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود دنیا کی دوسرے نمبر کی سب سے بڑی اکثریت مسلمان ہیں، لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں یہ ذلیل اور خوار نہ ہو۔ اب ذلت و خواری کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، ظاہر ہے کہ زندگی کے ہر گوشے سے متعلق گفتگو کرنی پڑے گی اور اس کے لیے گنجائش نہیں۔ آج کے حالات میں تھوڑا سا میں جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ آج ہم سب لوگ دیکھیں کہ ہمارے سامنے پسماندگی، ذلت، رسوائی اور خواری کی کیا کیا شکلیں ہیں ہمارے سامنے۔ میں سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ ہمارے ذلیل ہونے کی ایک بہت بڑی پہچان تو یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے اور دنیا کی دوسرے نمبر کی بڑی اکثریت ہونے کے باوجود ہم ایک نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اختلافات تھے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب صحابہ نے ان سے پوچھا کہ صاحب نماز پڑھیں تو ہاتھ کہاں باندھیں، تو انہوں نے کہا کہ قد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو یدہ الیمنی علی الیسری علی الصدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا ہاتھ سینے پر باندھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت جلیل القدر صحابی ہیں، کوئی معمولی درجے کے صحابی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ تحت الصدر، سینے کے نیچے باندھتے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحت السرہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے۔ میں صرف ابھی عبادلہ کی بات کر رہا ہوں، باقی کا نام ہی نہیں لے رہا ہوں، جو عبداللہ کے نام کے جلیل القدر صحابہ تھے ان کے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب بتائیے، اتنا زبردست اختلاف، سینے کے اوپر، سینے کے نیچے، ناف کے نیچے بے باندھے، اور یہ چاروں وہ عبادلہ ہیں جو صحابہ میں اجلے صحابہ کے حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں۔ اتنا اختلاف ہونے کے باوجود مخالفت کا کوئی عنصر ان کے درمیان نہیں تھا۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہتے عبداللہ ابن عباس نے کہا ہو جو سینے کے نیچے باندھے گا وہ فاسق ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ کبھی عبداللہ ابن مسعود نے نہیں کہا کہ اگر کسی نے سینے کے اوپر ہاتھ باندھ لیا تو وہ منافق ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے صحابہ کے درمیان اختلاف کے باوجود سب نے ایک دوسرے کے بیان کی گنجائش باقی رکھی، تو ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اسی بنیاد پر ہمارے ہاں فاسق ہو جاتے ہیں؟ انتشار کی یہ کیفیت ہمارے ہاں موجود ہے کہ انہی چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنیاد پر مسالک وجود میں آئے، اور مسالک کے جو بانی تھے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان سب نے اپنی زندگی میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہماری کچھ تحقیقات ہیں، کچھ اجتہادات ہیں، جہاں میں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں پائی، یا پائی تو اس کا تجزیہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے
اگر کوئی صریح روایت یا روایات کا بڑا ذخیرہ ہماری تحقیق و اجتہاد کے خلاف مل جائے تو ہماری بات کو دیوار پہ مار دینا، اسے لے لینا۔ ائمہ احناف میں امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، یہ سب احناف کے جلیل القدر ائمہ ہیں، سب کا شمار ائمہ احناف میں ہوتا ہے، لیکن سارے اہل علم جانتے ہیں کہ خود ان کے درمیان بھی بہت سارے امور و مسائل میں بڑا اختلاف تھا، اس کے باوجود سب ایک پارٹی کے تھے۔ ہمارے یہاں کیا دقت ہے، کون سا مسئلہ ہے؟ لیکن انتشار کا یہ عالم ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یا غیر بنیادی اور فروعی مسائل پر ہمارے ہاں جوتم پیزار کی کیفیت ہے، یہ ہمارا سب سے کمزور پہلو ہے۔ جبکہ قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا تھا؟ سورہ شورى کی آیت نمبر 13-14 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ۔ قرآن کہتا ہے کہ سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے پوچھ لیں، ہم کو کیا پریشان ہونے کی ضرورت؟ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو کہ اس کی وجہ سے تمہاری طاقت کمزور ہو جائے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ جب تم آپس میں ٹکراؤ گے اور اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر دوسری اطاعتیں اپنے گلے میں ڈال لو گے تو تمہارے اندر انتشار ہونا بالکل طے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کتاب اور سنت یہ ہے حبل اللہ، جس کو ہمیں تھامنا ہے۔ ایک تیسری آیت ہے، شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا، سارے رسولوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم دین قائم کرو اور دین میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ یہ دین کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علاوہ بھی کوئی دین ہے کیا؟ قرآن مجید ہی نے یہ بتایا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر آپس میں تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، رائیں کئی ایک ہو جائیں، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی رائے ہو، دوسری طرف اور بہت ساری رائے ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول کی رائے کو لینا، باقی سب کو چھوڑ دینا۔ یہی دین ہے، اسی کی اقامت کرنی ہے، اسی کا نام حبل اللہ ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء میں سے بعض نے حبل اللہ سے مراد قرآن مجید کو لیا ہے، بعض لوگوں نے قرآن اور حدیث کو لیا ہے، بعض لوگوں نے دین کو لیا ہے۔ آپ چاہے ادھر سے کان پکڑے چاہے ادھر سے بات ہی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ قرآن مجید کی شرح و تفسیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی کتاب ہدایت قرآن مجید ہے۔ اللہ کی اس کتاب کو اگر مضبوطی کے ساتھ تھام لیتے اور اسی سے رہنمائی حاصل کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے تو ہمارے اندر جو انتشار ہے وہ انتشار نہ ہوتا۔ انتشار کا یہ عالم ہے کہ آپ پوری دنیا کو چھوڑیے، ہندوستان اور ہندوستان کو بھی چھوڑیے، صرف اتر پردیش کی بات کیجیے تو اتر پردیش میں ابھی کسی بھی جماعت اور کسی بھی مسلک، کسی بھی فکر اور کسی بھی ادارے کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے شرپسند عناصر کی طرف سے تو باقی سب خاموش رہتے ہیں کہ معاملہ ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے، حالانکہ ہمارا یہ معاملہ ہے، ان کا نہیں ہے۔ تو سب سے ہماری ذلت و خواری کی ایک بڑی وجہ، بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اتحاد کے بجائے
انتشار میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب مالٹا کے جیل میں 4 سال تھے۔ 4 سال جیل سے میں رہ کر باہر جب آئے تو دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے اساتذہ اور طلباء کی ایک میٹنگ بلائی، ایک جلسہ بلایا۔ اس میں انہوں نے کہا بھائیوں مجھے تقریر نہیں کرنی ہے، صرف ایک بات کہنی ہے، اسی لیے آپ کو بلایا ہے۔ اصل میں 4 سال جیل میں تھا، مسلسل میں غور کرتا رہا کہ مسلمانوں کی ذلت و خواری کے کیا اسباب ہیں۔ تو 4 سال کے غور و فکر کے بعد میری سمجھ میں جو آیا وہ یہ کہ اس کے صرف 2 اسباب ہیں بس۔ ایک سبب یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک نہیں ہیں، منتشر ہیں، ان کی طاقتیں بکھری ہوئی ہیں، ان کی ہوا اکھڑ گئی ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ صرف یہ 2 کام کر لیجئے، ذلت و خواری اور پستی و نکبت سے باہر آ جائیں گے، دنیا میں آپ کا ڈنکا پھر بجنا شروع ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ اللہ کی کتاب سے پھر سے جڑ جائیے، رہنمائی اس سے حاصل کیجئے، اور اپنے اختلافات باقی رکھتے ہوئے مخالفت سے باز آئیے، ایک ہو جائیے بس، اور کچھ نہیں۔ اختلافات ہو سکتے، ایک گھر میں آپ 10 آدمی ہیں، کسی معاملے میں آپ لوگوں سے رائے لیں گے، اختلاف ہو جائے گا، فہم سب کا الگ الگ ہوتا ہے، مزاج سب کا الگ الگ ہوتا ہے، لیکن جو فیصلہ ہو جائے اگر گھر کے سارے لوگ تسلیم نہ کریں تو ایک گھر نہیں چل پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بدر کی غزوے کے موقع پر گرفتار ہو کر کے لوگ آئے دشمنان اسلام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک میٹنگ کی، ان سے پوچھا بھائی یہ تو وہ بدماش لوگ ہیں جنہوں نے بہت ستایا ہے ہم لوگوں کو، بات بہت پرانی ہے بھی نہیں، اب تک پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں، اب تک پیچھا نہیں، یہ جنگ بھی انہی کی وجہ سے مسلط ہوئی ہے، یہ ہم کو تنگ کرنا بند نہیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک فیصلہ لے لیتے، مگر آپ نے مشورہ کیا۔ مشورے میں حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میری رائے یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان پر رحم کیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا تو ان پر ہماری اخلاقی عظمت ان کے دل دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ عمر نے کہا نہیں، میری رائے یہ ہے کہ ان کو بالکل نہ چھوڑا جائے، سب کو کاٹ دیا جائے، سب کو قتل کر جائے، سب کی گردن مار دی جائے۔ اتنا زبردست اختلاف، بعد المشرقین۔ عثمان نے کہا نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو چھوڑ بھی دینا چاہیے اور تھوڑا کچھ گفٹ وغیرہ بھی دے دینا چاہیے ان کو، تاکہ ایک تو چھوڑ دینے کا اور دوسرے گفٹ دے دینے کا ان کے دماغ پر اچھا اور مثبت اثر پڑے۔ علی نے کہا نہیں بھائی مجھے اس سے اختلاف ہے، انگلی اٹھا دی، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ عمر کی یہ بات تو صحیح ہے کہ سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس میں اس کا اضافہ کر لیجئے کہ سب لوگ اپنے قریب ترین لوگوں کو اپنے ہاتھوں کاٹیں، ابو بکر فلاں کو قتل کرے، عمر فلاں کو قتل کرے، عثمان فلاں کو قتل کرے، میں فلاں کو قتل کروں۔ اتنا شدید اختلاف۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی دیکھو میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، نہ لاٹھی لے کے عمر کھڑے ہوئے نہ علی، ایسی قیادت نہیں چاہیے، آپ کو امارت سے ڈیزالو کرتے ہیں، امارت ہم لیں گے، ایسے دبے کچلے لوگ، بدھو اور بیٹھے بٹھائے لوگ اگر آگے آ جائیں گے تب تو تحریک ڈوب جائے گی۔ یہ کسی نے نہیں کہا، قائد تحریک اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ ہے، اپنی رائے واپس۔ ایک دو نہیں سینکڑوں ایسے مواقع ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے یہاں اختلاف مخالفت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ مخالفت انتشار کا سبب بن جاتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایسا نہیں تھا۔ عہد نبوی میں یہ کیفیت نہیں تھی، بہت سارے مواقع آئے، آپ کو یاد ہوگا حدیبیہ کی صلح کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ حکم نہیں آیا تھا، لیکن اشارہ مل گیا تھا کہ یہ لوگ جس شرط پہ صلح کرے صلح کر لو۔ شرط انہی لوگوں نے ٹھہرائی تھی، مکہ والوں نے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی۔
حالانکہ اس میں بعض شقیں بڑی خراب تھیں اور مسلمانوں کے لیے انتہائی ناگوار خاطر، لیکن اسے لوگوں نے تسلیم کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھئی لوگوں دیکھو، عمرہ کرنے کے لیے ہم آئے تھے، جو لوگ اپنے اپنے جانور لے کر کے آئے تھے وہ سب یہی قربان کر دیں اور اپنے بال کٹوا لیں۔ ایک صحابی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا سب لوگ قربانی کریں، حلق کروا لیں، کوئی نہیں ہلا۔ پھر آپ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہو گئی، ارے بتائیے یہ تقریباً 1400 افراد کا منتخب مجمع چن کے جن کو یہاں لایا گیا ہے، یا جو اپنے جی سے ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے نام پر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک حکم پر عمل نہیں کر رہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کے ازواج میں سے ایک زوجہ آپ کے ساتھ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ معاملہ بڑا جذباتی ہے۔ جذباتی یوں ہے کہ جو شرطیں رکھی گئی ہیں صلح کی بڑی ظالمانہ ہیں، ان ظالمانہ شرطوں کو قبول کر لینا گویا اپنے آپ کو غلط ثابت کرنا ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ اشارہ ملا ہے کہ ایسا کرنا ہے تو اب یہ تقریر سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اب عمل سے اس مسئلے کا حل نکلے گا۔ ایسا کیجئے، آپ آگے بڑھیے، قربانی کیجئے، حلق کروا لیجئے، سب کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ قطعی فیصلہ، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں۔ رائیں دی جا سکتی ہیں لیکن اختلاف نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے ایسے کیا، سب نے آپ کی اتباع میں قربانی کر دی اور حلق کروا لیا۔ تو مواقع جذباتی بہت آئے ہیں، ہر زمانے میں آئے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ کیفیت عہد نبوی میں نہیں ہوئی۔ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا کہ لوگوں نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لی ہو اور انتشار کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی ہو۔ اگر ہم نے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کی ہوتی تو پورے قرآن مجید میں ایک آیت ایسی نہ ملتی جہاں مختلف فی امور و مسائل میں اختلاف کرنے کی وجہ سے مخالفت کا رنگ دینے کی گنجائش نظر آتی ہو، ایک آیت بھی نہیں۔ لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے تو ان لوگوں کی اتباع شروع کر دی جو نکاح پڑھاتے ہیں تو بھی کہتے ہیں بھئی نکاح تمہارا ہونا ہے نا، پہلے سنو، تم کہو کہ محمد ابن عبد الوہاب کافر، محمد قاسم نانوتوی کافر، تب نکاح پڑھائیں گے نہیں۔ تو یہ ان کے ہاتھ میں قیادتیں ہیں۔ کہاں قرآن حدیث میں ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا کہ جناب یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہاں قرآن میں یا حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک کچھ مومنوں کو کافر نہ بنا لیا جائے نکاح جائز نہیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی ہمت نہیں کر، سارے عقیدت کے خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، حالانکہ خاموش رہنے کی گنجائش نہیں ہے، اجازت ہے۔ حالت نماز میں اگر امام غلطی کرتا ہے، حالت نماز میں، تو مقتدی پر فرض ہے کہ اس کو ٹوکے، حالت نماز میں۔ اور چھوڑو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹوک دے حالت نماز میں۔ آپ کو یاد ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، عصر کی نماز 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھا دی۔ پیچھے آپ کے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ذوالیدین کے نام سے مشہور تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھور کے تاکنے لگے۔ اللہ کے رسول پوچھے کیا بات ہے بھائی، کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اقصرت الصلاۃ ام نسیت؟ انہوں نے کہا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم کی گئی ہے۔ کہا کچھ تو ہے۔ لوگوں سے پوچھا کیوں؟ اصدق ذوالیدین ٹھیک کریں؟ کہا نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بہت بہت شکریہ، آپ نے یاد دلا دیا، ورنہ 2 رکعت پہ ہم لوگ چلے گئے ہوتے اور پھر باقاعدہ نماز اپنی ادا کی۔ ٹوک دیا وہاں بھی۔ مجمع جب کوئی غلط بات سنتا ہے اپنے کسی بڑے اور بوڑھے سے،
غلط بات سنتا ہے، جانتا ہے کہ یہ غلط ہے مگر اٹھ کے ٹوکتا نہیں۔ اس نہ ٹوکنے کی وجہ سے غلطی کرنے والا ہر مجمع میں غلطی کرتا ہے، انتشار پھیلانے والا ہر مجمع میں انتشار پھیلاتا ہے، اور اس کا ہمارے سماج پہ جو اثر پڑنا ہے وہ پڑتا ہے۔ اور یہ انتشار جو آج ساری دنیا بھی مولانا زبیر ملک صاحب نے بتایا نا کہ طاغوت یا باطل اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کی طاقت کیا ہے، اس لیے وہ ان کی طاقت کو کمزور کر رہا ہے، اور ہم جانتے نہیں کہ ہماری طاقت کیا ہے، اس لیے ہم اپنی طاقت کو بچانے اور اس کو محفوظ کرنے کی کوئی کوشش اس طرح سے نہیں کر رہے۔ تو ہماری خاری کا ایک بڑا سبب ہمارا باہمی انتشار ہے، اتحاد سے ہماری دستبرداری ہے۔ دوسرا اہم اور بڑا سبب یہ ہے کہ یہ سب قرآن مجید کو چھوڑنے کے پس منظر میں بیان کر رہا ہوں۔ قرآن مجید نے تعلیم پر اور معیشت پر اور معاشرت پر سب پر کافی زور دیا ہے، تعلیم پر بھی کافی زور دیا، سیدھے کہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، بھلا جاننے والے اور نہ جاننے والے، اہل علم اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتے۔ تعلیم کے میدان میں ہماری پسماندگی کا حال کیا ہے؟ میں کچھ فگر دے رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب صحیح ہے، لیکن صحیح سے کچھ قریب تو ضرور ہے۔ شری گوپال سنگھ کمیٹی اور نیشنل سیمپل سروے جو 2001 میں ہوا، اور سچر کمیٹی کی جو رپورٹ آئی ہے، ہمیں سے بہتوں کو اختلاف ہے کہ یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے اور سروے صحیح نہیں ہوا۔ کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ اچھا، سروے صحیح نہیں ہوا، لیکن ان تمام کے باوجود ہم لوگوں نے مقامی طور پر کم سے کم بہار کا وہ علاقہ جو نیپال سے ملتا ہے، اور بہار کا وہ علاقہ جو بہت پسماندہ مانا جاتا ہے، یہ ارریا سے لے کر کے آگے تک کا پورا ایریا، اور پھر ہمارے یہاں بھی اعظم گڑھ ہو، چاہے گونڈا بستی ہو، چاہے یا بہرائچ وغیرہ ہو، یہی لکھنؤ سے شروع کر دیجئے، جہاں جہاں سروے کیا گیا ہے صورتحال کچھ بہت زیادہ مختلف سامنے نہیں آئی۔ اس لیے میں اس فگر کو دینا چاہتا ہوں جو ان کمیٹیوں کا سامنے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہمارے درمیان جھگڑا یہ پیدا ہو گیا کہ کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علی گڑھ کے ایک سیمینار میں ہمارے جدید تعلیم یافتہ اور قدیم تعلیم یافتہ، یا دوسرے لفظوں میں کہہ دیے کالجوں سے یونیورسٹیوں میں جانے والے اور مدرسوں سے یونیورسٹیوں میں جانے والوں کے درمیان ایک جنگ اس پر چھڑ گئی کہ علم سے کیا مراد ہے۔ بھائی یہ جھگڑا بعد میں کیجئے گا کہ علم سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا علم حاصل کرو، جس کے نزدیک جو مراد ہے کم از کم وہ علم تو حاصل کرو، جس کے نزدیک جو علم ہے وہ علم تو حاصل کرو۔ ہمارے اپنے سماج میں، گاؤں میں اور دیہاتوں میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے گریجویٹ ہیں، کتنے عالم اور فاضل ہیں، جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ تعلیم یافتہ کوالیفائڈ انہی کو کہتے ہیں جو کم سے کم درجے میں بی اے ہو یا ادھر سے کم عالم ہو۔ اس سے کم لوگوں کو پڑھا لکھا آج کی دنیا مانتی ہی نہیں۔ تو یہ پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں؟ اب آپ فگر دیکھیے، مسلمانوں کی شرح خواندگی 65.1% ہے۔ سارے مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صاحب علم ہونا چاہیے، ذی علم ہونا چاہیے، سارے مسلمانوں کو۔ جو سارے کلمہ پڑھنے والے، تمام کلمہ پڑھنے والوں پر جو چیز لازم تھی اس میں یہ 65.1% ہے۔ دیہی شرح خواندگی 53% ہے، شہری شرح خواندگی 70.1% ہے، مسلم خواتین کی شرح خواندگی 50% ہے، مسلم مردوں کی شرح خواندگی 68% ہے۔ اسکولوں میں
یا مدرسوں میں داخلہ 81.8% ہے، یعنی تقریباً 18% لڑکے ہمارے مسلمانوں کے نہ مکتب میں جاتے ہیں، نہ پرائمری اسکول میں جاتے ہی نہیں۔ پرائمری پاس کرنے والے 60.9%، مڈل تک یا عربی اول دوم تک رسائی حاصل کرنے والے 40.5%، ہائی اسکول یا مولویت تک پہنچنے والے 23.9%، عالم اور گریجویٹ 1% بھی نہیں۔ 100% جن کو علم ہونا چاہیے وہ 1% بھی نہیں ہے۔ پسماندہ نہیں ہوں گے، ذلیل نہیں ہوں گے، خوار نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ آپ برا نہ مانیے اگر میں کہنے کی اجازت دی تو عرض کروں کہ جو مائنارٹیز کے ادارے ہیں، خاص طور سے جدید تعلیم ادارے، قیادت کی جیسی جنگ چل رہی ہے، کون سا ادارہ ہے جس کا مقدمہ نہ چل رہا ہو؟ تعلیم نہیں ہے اور مینیجر ہیں، تعلیم نہیں ہے صدر ہیں، تعلیم نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ تمام ٹیچرز کو بلا کر کے ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کیسے پڑھانا چاہیے۔ میں اپنا ایک حادثہ بیان کر دوں کہ ایک مدرسے میں پڑھا رہا تھا، ایک استاد نے ایک طالب علم کو بہت کس کے ڈانٹا، پیشاب اتر گیا اور وہ اٹھ کے بھاگ گیا گھر اور کہا کہ مولانا صاحب نے بہت مارا، اتنا مارا ہے کہ ایک دم مطالعہ تب چھوڑا۔ وہ آئے اور آنے کے بعد ڈائریکٹ وہ مولانا صاحب پڑھا رہے تھے، بالکل قرآن ان سے بھڑ گئے، قریب تھا کہ ان کو پیٹ پاٹ دیں۔ معلوم ہوا تو میں بھاگا ہوا، میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے انہوں نے میرے لڑکے کو اتنا مارا کہ پیشاب ہو گیا۔ میں نے لڑکے کو بلایا، اس کے سر پہ آتا، میں نے کہا کیا بیٹا کیا ڈنڈا مارا؟ کہا مارا نہیں، اتنا کس کے ڈانٹا تھا کہ مجھ کو پیشاب ہو گیا۔ میں نے کہا دیکھو ایک بات تو یہ غلط ہو گئی۔ یہ بہت غصے میں تھے اور بہت بول رہے تھے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ 4 پسیری دھان ہم ہر سال دیتے ہیں اور یہ 4 سال سے درجہ اطفال میں ابھی تک پاس نہیں ہوا، کیا پڑھاتے ہیں آپ لوگ؟ میں نے کہا اچھا آئیے تھوڑا سا آپ پڑھا کر بتا دیجیے کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ کہنے لگے جب ہم ہی کو پڑھانا تھا تو آپ کو رکھنے کی کیا ضرورت؟ تو ہم نے کہا ہمارے اوپر بھروسہ کیجیے۔ کہا نہیں آپ پڑھانا نہیں جانتے، ہم آپ کی کلاس لیں گے۔ ہم نے کہا آئیے ابھی لے لیجیے۔ ان کے لڑکے کو بٹھایا، ان سے کہا کہ آپ پہلے ہمارے سامنے اپنے بچے کی کلاس لے لیجیے۔ بچے سے کہا پڑھ، نہیں کتاب کھول رہا ہے۔ کہا پڑھ رہے؟ کہا کتاب ہی نہیں کھول رہا ہے۔ اس کے بعد گالی دے کر کے کہا پڑھ، کتاب نہیں کھول رہا ہے۔ اس کے بعد ایک تماچا مارا، کتاب نہیں کھول رہا۔ اس کے بعد چڑھ گئے اس کے اوپر، تیری ایسی کی تیسی۔ میں نے کہا بس کیجئے بھائی، اب بہت ہو گیا۔ آپ ایک حرف نہیں پڑھا سکے، ڈانٹنے سے لے کر کے اس کے اوپر چڑھنے تک۔ ہم نے 4 سال میں کم سے کم اس کو نام لکھنا تو سکھا دیا، اتنا کم ہے۔ آپ 4 پسیری ابھی اپنا دھان اٹھا کے لے کے چلے جائیے، آئندہ آپ مدرسے میں مت آئیے گا، لیکن آپ کا لڑکا آیا کرے گا چاہے 14 سال میں پڑھ کے جائے۔ یہ صورتحال ہے۔ ہم دیہاتوں میں جو لوگ پڑھا کے آئے ہیں نا، ان کو ان حالات سے سابقہ پڑا ہے۔ تو یہ جب کیفیت ہوگی، تعلیم کے میدان میں پسماندگی کا یہ عالم ہوگا، آپ نہ اللہ کی کتاب پڑھنا جانتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ آپ کا ہے، نہ جدید تعلیم آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ خط بھی لکھائیں گے دوسروں سے، یہاں تک کہ بورڈ بھی آپ پڑھوائیں گے دوسروں سے، کیسے قیادت کریں گے؟ اگر آپ ذلیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ کہاں آپ کو عزت ملے گی؟ آپ کو بتاؤں کہ سروے کرنے والوں نے بتایا کہ 5710 ایسے بڑے گاؤں ہندوستان میں ہیں جہاں کی مسلم آبادی 40% ہے اور نہ کوئی مکتب ہے نہ کوئی پرائمری اسکول۔ کیسے آپ ترقی کریں گے؟ آپ ذلیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ آپ کو کہاں عزت ملے گی؟ کون سا مقام ملے گا؟
اور ہمارے علماء کرام بھی اگر یہاں کوئی تشریف فرما ہوں تو میں چونکہ خود مولوی ہوں اس لیے ان سے خاص طور سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ہر سال مدارس سے نکلتی ہے، ہر سال مدارس سے نکلتی ہے، لیکن کیا آپ اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس مدرسے سے نکل کے آئے ہیں اسی مدرسے کی اوپر کی کلاسوں کو پڑھانے کے لائق یہ ہیں؟ بیشتر تو مکتب میں جاتے ہیں اور وہاں بھی ناکام قرار دیے جاتے ہیں۔ ہم کو تو یاد آ رہا ہے مولانا زبیر ملک صاحب کے ماموں کی بات، وہ ایک بار انہوں نے پوچھ دیا علماء کرام سے کہ بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ڈھیلا، ایسا ڈھیلا مٹی کا کہ جاتے ہی فوراً گل جائے گا، اسے اٹھا کے تالاب میں پھینک دو تو گلنے سے پہلے وہ ایک حرکت اور ایک ہلچل تالاب میں پیدا کر دیتا ہے، لیکن اتنے سارے علماء ہر سال ہزاروں اسی تالاب میں آ رہے ہیں، کوئی ہلچل نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی پیڑ کے سے ٹوٹا ہوا وہ سوکھا پتا ہے جو جھرجھرا کے 100 کی تعداد میں گرے تب بھی جس میڈک پہ گریں گے وہ میڈک ایسی کر کے اسی پہ کود کے بیٹھ جائے گا؟ کتنا بلیغ استعارہ ہے یہ پیڑ سے ٹوٹ کر گرنے والے سوکھے پتے کیا انقلاب لائیں گے؟ اگر یہ اپنی قوم کو مزید پسماندگی میں نہیں ڈھکیلیں گے تو کیا کریں گے؟ ہماری پسماندگی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے، ٹھیک ہے کہ حکومتوں کا مسلمانوں کے ساتھ جانبدارانہ رویہ بھی اس میں شامل ہے، مسلم قائدین کی ملی بے نیازی بھی اس میں شامل ہے، جدید تعلیم کے راہ کے حصول کی راہ میں خود علماء کرام کی رکاوٹیں بھی ہیں، مدارس کا غیر مؤثر کردار بھی ہے، تعلیم کی بیداری کے لیے سنجیدہ مہم کا فقدان بھی ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے طور پر اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کیا خاکہ رکھتا ہے؟ کچھ ہے؟ ہم لوگ مدرسوں میں آخری کلاسوں کو پڑھاتے ہیں، آخری جو فضیلت آخر میں ہے، بس 2-4 مہینے کے بعد فارغ ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھئے کہ اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ابھی تو نہیں سوچا ہے۔ ان کے باپ سے پوچھئے آپ کا لڑکا اس سال فارغ ہو جائے گا نا؟ پتہ ہے؟ ہاں پتہ ہے اس سال فارغ ہو جائے گا، تو دعوت کر دوں مولانا صاحب، دعوت کر دوں؟ ارے دعوت کرو چاہے نہ کرو، یہ تو بتاؤ کہ اب یہ لڑکا فارغ ہونے کے بعد کیا کرے گا؟ مولوی صاحب تو آپ ہی بتا جی، ہم نے تو کچھ سوچا نہیں ہے۔ یہ قوم کیسے آگے بڑھ سکتی ہے جن کا لڑکا ایک پورا مرحلہ مکمل کرنے کے بعد دوسرے مرحلے میں داخلے کی منزل میں ہے؟ ان کا کوئی پلان نہیں ہے، ابھی تک کوئی پلان نہیں۔ جن یہودیوں کی بات ہم کرتے ہیں صبح شام، جن کو گالی دیتے ہیں، سنا ہے پڑھا بھی ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے رحم مادر میں دونوں میاں بیوی بیٹھ کے سوچ لیتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہوگا تب اس کو کیا بنانا ہے، لڑکی پیدا ہوگی تب کیا بنانا ہے، ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ آگے جائیں گے، آپ نہیں جا سکتے۔ تو یہ ہے ہماری تعلیمی پسماندگی کا حال۔ معیشت کے میدان میں بھی ہمارا حال کچھ ایسے ہی ہے، لیکن میں اس کو چھوڑتا ہوں، وقت بہت زیادہ نہیں ہے۔ سیاست کے میدان میں بھی ہمارے پاس پوائنٹس کافی ہیں، لیکن ان کو بھی میں چھوڑتا ہوں۔ 2 خاص اور اہم موضوع جو اس وقت کے برڈن پوائنٹس ہیں، میں ان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس اپنا پرسنل لا ہے، سب کے پاس ہے، سارے مذاہب کے لوگوں کے پاس۔ ہمارے پرسنل لا کا ایک بورڈ بھی ہے جس کو مسلم پرسنل لا بورڈ کہتے ہیں۔ میں اس کی صرف اتنی تشریح جانتا ہوں، باقی آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی ذمہ داری ہے مسلم پرسنل لا کی حفاظت، بس اور کچھ نہیں۔ مسلم پرسنل لا کی حفاظت کا یہ حال ہے کہ ابھی طلاق کا ایشو ہوا، ہمارے سامنے آیا، حکومت نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ پاس کر دیا کہ طلاق بدعی لاگو نہیں ہوگی۔ کیوں بھائی؟
کیا طلاق کا اچھا ابھی تک طلاق کا میٹر ان کے سامنے واضح نہیں ہے، اب بھی حکومت کے سامنے واضح نہیں ہے۔ اب تو عدالتوں میں پٹیشن داخل ہو رہی اس بات کی بھی کہ طلاق حسن کو بھی اب کالعدم قرار دینا چاہیے، اور درخواست دینے والی مسلم خواتین ہیں، مسلم خواتین۔ کیوں؟ معلوم ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ابھی تک مسئلہ طلاق حکومت کے سامنے اور برادران وطن کے سامنے واضح ہی نہیں کر سکے، نہیں جانتے، وہ جانتے ہی نہیں۔ ایمانداری کی بات یہی ہے۔ قرآن نے کہا الطلاق مرتان، الطلاق مرتان کا مطلب کیا ہوا؟ عام طور سے ہم لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ طلاق 2 بار ہے۔ کیوں 2 ہی بار ہے؟ 3 بار بھی تو ہے۔ تو 2 بار کا کیا مطلب؟ اصل میں مرتن کا لفظ عربی زبان میں جب آتا ہے تو اس کا اپنا ایک خاص معنی ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ مرتن کا لفظ وہ یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے مرتان تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گنتی میں بھی 2 ہوگا اور دونوں کے بیچ میں وقفہ بھی ہوگا، تب وہ مرتان بنے گا، نہیں تو بنے گا ہی نہیں۔ اگر یہ کہہ دیں کہ میں نے 2 طلاق دے دی تو کہا جائے گا طلق تو تطلیقتین، میں نے 2 طلاق دی۔ لیکن جب کہا طلاق تو مرتین تو معنی ہوگا کہ میں نے 2 طلاق دی ہے اور دونوں طلاقوں کے بیچ میں وقفہ رکھا ہے، اور قرآن نے الطلاق مرتان کہا ہے۔ یہ نہیں کہنا ہے، صرف یہ نہیں کہنا ہے کہ طلاق 2 بار ہے۔ بنیادی بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ طلاق 2 بار میں ہے، 2 الگ الگ وقفوں میں ہے۔ ابھی تک ہم اس پر ایک نہیں ہو سکے، جبکہ اس کا استعمال پورے ذخیرے عرب میں ایک خاص معنی دیتا ہے۔ اس خاص معنی کو ابھی تک ہم نے حکومت یا عدالت کے سامنے نہیں پیش کیا۔ مسئلہ تو ہمارے سامنے پیچیدہ ہوگا۔ یہ بھی ہے کہ طلاق 2 بار دو، اس سے زیادہ مت دینا، اس سے زیادہ دو گے تو پھنسو گے۔ اور طلاق 2 بار میں دینا، 1 بار میں نہیں، 1 بار میں 1 سے زیادہ دو گے تو پھنسو گے۔ اور یہ مرتن کا استعمال دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اپنے بچے بھی اگر اپنے والدین کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو 3 مرات 3 مرات ایسے ہیں جن میں وہ بغیر اجازت نہیں جا سکتے۔ اب وہ چھوٹے بچے کیا جانے اجازت کس چیز کا نام ہے، لیکن آپ سے کہا گیا کنڈی انڈی ذرا بند کر کے رکھیے، جو چاہے جب تبے نہ گھس جائے۔ کون سے 3 ٹائم؟ ایک عشاء کے بعد، دوسرے تہجد کے بعد فجر سے پہلے، اور تیسرے ظہر کے بعد جو آرام کا ٹائم ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ اوقات ایسے ہیں جن میں کپڑے لوگ اتار دیتے ہیں۔ یہ کپڑا اتارنا استعارہ ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ یہ ایسے مواقع ہیں جہاں میاں بیوی ایک دوسرے سے بے تکلف ہو جاتے ہیں، اور ایسی بے تکلفی کہ ان کے علاوہ کسی اور کے لیے دیکھنا جائز نہیں، چاہے ان کی اولاد ہو چاہے ان کے والدین۔ یہ ہے مرتن کا استعمال۔ جب ظاہر ہے کہ قرآن نے جو ہدایت دی ہے، جو گائیڈ لائنز فراہم کیے ہیں، وہ گائیڈ لائنز اگر ہم صحیح ان کے سامنے نہیں رکھیں گے تو ہم اپنے پرسنل لا کی حفاظت میں ناکام ہوں گے۔ آپ اپنے مسلک چھوڑیے، اپنا نظریہ چھوڑیے، اپنی سوچ چھوڑیے، آپ اسلام کی نمائندگی کیجیے اور قرآن کا تصور طلاق پیش کیجیے، تب سمجھ میں آئے گا۔ نکاح کے پروسیس بہت زیادہ نہیں ہے اسلام میں، قرآن نے بہت زیادہ نہیں بیان، کسی نے اتنا بتایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، لوگوں تم نکاح کر لو ان عورتوں سے جو ما طاب لکم تمہارے لیے موضوع ہو۔ طابہ کا مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بیان بھی یہی کرتے ہیں کہ جو پاک ہوں۔ کوئی آلہ ہو آپ کے پاس تو ہم کو بھی دے دیجئے یا بتا دیجئے۔ کسی عورت کے پاک ہونے کا پتہ آپ کیسے لگائیں گے، ذرا بتائیے تو، کیا بکواس ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا حکم کیوں دے گا جس کا پتہ لگانے کے پاس آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں؟
اچھے اچھے نیک لڑکے، اچھی اچھی نیک لڑکیاں جن کو دیکھ کے مریم یاد آ جائیں، وہ اندر پتہ نہیں کہاں کا پانی پیتی رہتی ہے، کیا پتہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جو بات کی ہے وہ کہ ما طاب لکم، جو تمہارے لیے سازگار ہوں، تمہاری ازدواجی زندگی کے لیے، تمہارے والدین کے لیے، تمہارے گھر کے لیے، تمہارے گھریلو ماحول کے لیے جو موضوع اور مناسب ہوں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، کفو کی جو بات کی ہے نا، وہ کفو یہی ہے کہ دیکھو تمہارے گھر میں کون سی لڑکی چل جائے گی، یہ بنیادی بات ہے۔ ہم لوگ دیکھتے یہ ہیں اپنے سے اونچے معیار کا لڑکا اور اپنے سے اونچی معیار کی لڑکی تلاش کر لیتے ہیں، گاڑی پھنس جاتی ہے، طلاق کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو نکاح کے پروسیس بہت لمبے نہیں ہیں، صرف اتنی سی بات ہے کہ جو تمہارے گھریلو ماحول کے لیے مناسب اور موزوں و سازگار ہو اس سے نکاح کر لو، بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن جب ہم نکاح کرنے جاتے ہیں تو ناک لمبی ہو، قد 5 فٹ 6 انچ ہو، کلر ذرا ایسا ہو اور جسم ذرا ایسا شڈول ہو اور خاندان ایسا ہو، یہ ساری تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ اور ذرا وہ مالدار گھر میں رہی ہو، مالوں میں پلنے والی، لالچی نہیں ہوتی، 50 قسم کے۔ اور جو بنیادی چیز ہے کہ وہ تمہارے گھر میں چلنے کے لائق ہے کہ نہیں، اس پر بالکل دھیان نہیں دیتا۔ وہ کیا نام ہے، انگور اور زاغ دونوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو نکاح کی بات تھی۔ اور طلاق کے سلسلے میں میں آیات کوٹ کر سکتا ہوں لیکن ٹائم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے پروسیس بیان کر دیے صاف صاف۔ فرمایا دیکھو اگر تمہاری بیوی تمہارے لیے مسئلہ پیدا کر رہی ہے تو پہلے تم سمجھاؤ کہ تم میری زندگی میں آ چکی ہو، میں تمہاری زندگی میں آ چکا ہوں، اس گھر کا حصہ ہیں ہم دونوں کو ایسے جینا چاہیے اس گھر میں، سمجھائیے پہلے محبت کے ساتھ۔ اگر وہ محبت کی زبان نہ سمجھے، فَعِظُوهُنَّ، عربی زبان میں واذن کا لفظ آتا ہے تو خالی نصیحت کرنے کے لیے نہیں آتا، ایسے نصیحت کرنے کے لیے آتا ہے۔ عربی زبان کا واذن نصیحت کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی شامل کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اس کو دھمکاؤ کہ دیکھو بھائی بہت سمجھا چکے ہیں، اگر تم ماننے کے لیے تیار نہیں تو سوچ لینا۔ اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو ہر دم مسکرانے والے کبھی ناراض بھی ہو جاؤ نا، اپنی ناراضگی کا اظہار کر دو۔ لیکن اگر اس کا بھی کوئی اثر نہیں لیتی تو اپنا بستر یا تو الگ کر لو یا اس کا بستر الگ کر دو، رہے کمرہ وہی لیکن ذرا بستر الگ الگ رہے۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنا اڑیل رویہ نہیں چھوڑتی تو ایک آدھ چمٹ بھی لگا دو کہ چومنے چاٹنے والا چانٹا بھی لگا سکتا ہے، لیکن ایسے مت مانا کہ ٹوٹ پھٹ جائے غلط غیر مبرح۔ اگر اس کے باوجود بھی اس کا رویہ تبدیل نہیں ہوتا تو حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک آدمی وہاں سے جو حکم بننے کے لائق ہو، ہر ایرا غیرہ نہیں، اس خاندان کا ایک آدمی اس خاندان کا، کہ یہ دونوں ایسے ہوں جو پتہ لگا کر کے صورتحال کا صحیح تجزیہ کر سکتے ہیں، ان کو بیچ میں ڈالا جائے اور وہ صورتحال معلوم کر کے جس کی غلطی اس کو سمجھائیں، جس کی غلطی نہیں ہے اسے بھی تھوڑا نرم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے باوجود بات نہ بنے تب الطلاق ہے۔ اور وہ بھی فرمایا کہ طلاق دینے والے زیادہ زیادہ 2 طلاق دینا، 2 سے آگے مت بڑھنا، نہیں تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ اور طلاق بھی 2 تو کیسے؟ امام ابن تیمیہ تو کہتے ہیں کہ ایک بار طلاق دینے کے بعد پوری عدت میں جتنی طلاق دی جائے گی 1 ہوگی۔ اور علماء کہتے ہیں کہ نہیں، 1 مہینے کے بعد دوسری طلاق دینی چاہیے، وہ ٹھیک ہے۔ ایک مجلس میں 1 سے زیادہ طلاق کو سب غلط مانتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں غلط ہی صحیح مگر ہو جائے گی، کچھ کہتے ہیں ہوگی بھی نہیں۔ یہ ایک مجلس میں 3 طلاق کا ذکر اور اشارہ نہ قرآن مجید میں ہے نہ حدیث میں ہے، کیوں آپ یہ طلاق دے رہے ہیں؟
ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واقع قرار دیا، آدھا مت بولو، پورا پورا بولو۔ جب واقع قرار دیا تو لاٹھی کے ساتھ واقع قرار دیا، کوڑا لگواتے۔ جو طلاق ایک مجلس میں ایک سے زیادہ دیتا تھا، پہلے تو کہتے تھے اب تمہاری بیوی واپس نہیں ہوگی، مفتی کے پاس فتویٰ لینے مت جانا، اور اس کے بعد کوڑا اٹھا کے کوڑا چھٹی کا دودھ یا جاتا تھا، دور دور کے دیکھنے، ارے بھئی یا طلاق یا تو دینا مت، یا دینا ہے تو ایک سے زیادہ کا نام مت لینا۔ واقع تو قرار دے دیا اور کوڑا بھیجوا دیا سعودی عرب، روز طلاق واقع ہوتی ہوگی۔ یہ سب سے بڑا ایشو ہے جو مسلمانوں کے لیے مسئلہ پیدا کر رہا ہے۔ قرآنی آیات موجود ہیں، ان کی روشنی میں طلاق کے پروسیس کو سمجھیے، جاننے کی کوشش کیجیے۔ اگر طلاق دینے کی نوبت ہی آتی ہے تو اس طرح طلاق دیجیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کو، اگر اس طرح طلاق دی گئی ہوتی یا قرآنی طریقے طلاق کی وکالت صحیح کر دی گئی ہوتی تو جو قانون ہمارے خلاف بنا اس کے بننے کا جواز نہ ہوتا۔ نہیں، ہم نے کیا ایسا۔ اب آخری بات میں عرض کر دوں، باقی سب چھوڑتا ہوں۔ موضوع اصل میں ایسا ہے کہ وہ بہت تفصیلی ہے۔ آخری بات یہ کہ ہمارے ہاں مسلم سماج میں اب عہد و پیمان کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ گئی، بالکل نہیں ہے۔ جتنی بدعہدی غیر مسلم کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مسلمان بدعہدی کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنے میں مسلمانوں کا ریشیو سب سے زیادہ ہے، فراڈ کرنے میں، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے میں، صحیح نہ بولنے میں سب سے زیادہ آگے یہی ہیں۔ ہم لوگ صرف مدرسے میں پڑھاتے نہیں ہیں، صرف تقریر نہیں کرتے، سماج میں بہت سارے پہلوؤں سے جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں، ہندو سماج، مسلم سماج، لیکن مسلم سماج میں بدعہدی، جھوٹ اور فریب کا ریشیو جتنا ہے اتنا ہندو سماج میں نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ نمبر 1 ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میں نے تم پر جو نعمت کی ہے اس کو یاد کرو، مجھ سے جو وعدہ تم نے کیا وہ پورا کرو، میں تم سے جو وعدہ کر رہا ہوں وہ پورا کروں گا، مجھ سے ڈرو نہیں تو خیریت نہیں۔ بنی اسرائیل پر کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب بھی یہ کوئی عہد معاہدہ کریں گے تو ایک جماعت ان کی لازماً توڑ دے گی؟ اب بنی اسرائیل کی توڑتی ہے کیا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بیان کیا تھا، ہم بھی یہی کہہ سکتے ہیں، کیا جب بھی کوئی معاہدہ مسلمان کریں گے لازماً توڑیں گے، ان کی کوئی جماعت توڑ دے گی؟ صورتحال تو یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کرو، اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس کے بارے میں، ضرور بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا، اسے فرمایا تھا والموفون بعہدہم، قابل تعریف وہ بھی ہیں، وہ مومنین بھی جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک غلطی کی تھی، مسٹیک چھوٹی سی ہوئی تھی، چھوٹی سی مسٹیک، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے قریب جانے سے روکا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب چلے گئے، بس اتنی سی غلطی ہوئی، تو بہت بڑی غلطی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی غلطی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تبصرہ کیا لقد عہدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، آدم سے ایک معاہدہ ہم نے لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا اور معاہدہ کیا تھا، لیکن وہ اس وعدے کو نبھا نہیں سکا، عزم کا کمزور ہے، ایک غلطی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسا تبصرہ کر دیا کہ آج تک ہم تلاوت کر رہے ہیں، اور ہمارے روز اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے ہزاروں امور و مسائل ہیں ہماری زندگی کے، جن میں ہم نے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنا اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنا چھوڑ دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا اختصاص اور امتیاز باقی نہیں رہ گیا، اور جب ہمارا اختصاص و امتیاز باقی نہیں رہے گا
تو ذلت و رسوائی سے ہم کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ رسوائی ختم ہو، یہ ذلت ہم سے دور ہو اور پھر ہم عزت کا مقام پائیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے جڑیں، اس کو پڑھیں اور اس کی ایک ایک تعلیم کو حرز جا بنائیں، اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہنے لگے کہ میں نے سورہ بقرہ 12 سال میں ختم کی۔ لوگوں نے پوچھا 12 سال میں؟ آپ کو عربی کم آتی ہے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کو عربی کم آتی ہے، ادیب تھے، عربی ان کی زبان تھی۔ کہ اصل میں ہم لوگ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو جتنا پڑھتے جاتے ہیں اس میں جو تعلیم ہم کو ملتی جاتی ہے اس پر ہم عمل کرتے جاتے ہیں، تھوڑا پریکٹیکل میں لانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس لیے ہم ذرا بسم اللہ آج سے ہم لوگ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اور جتنا سمجھتے چلیں اس پر آج سے عمل کرتے چلیں۔ 2024 میں انشاءاللہ مستقبل آپ کو ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہم تیرے مجبور و کمزور بندے ہیں، ہم نے ایمان کا اعلان و اظہار کیا ہے۔ اے اللہ ہمارے ایمان میں طاقت پیدا کر اور ہم کو ان ساری تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما جو تیری کتاب کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اے اللہ ہمیں اپنی کتاب سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کا، ہمارے فکر کا محور و مرکز اپنی کتاب قرآن مجید کو بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور ہر طرح کے سرد و گرم میں اپنے مشن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ اخلاص کے ساتھ تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے حالات سازگار کر دیں، اور اے اللہ جن لوگوں کی توجہ ابھی تک تیرے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نہیں ملی ہے، اے اللہ ان سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو برادران وطن ہمارے درمیان رہتے ہیں بہت ساری غلط فہمیاں ان کو ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو صحیح بات سمجھنے کے لیے اور ہم سب لوگوں کو ان تک تیرا پیغام پہنچانے کے لیے پورے اخلاص کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں کو تیرا دین نہیں پہنچا ہے ان تک اپنے دین کو پہنچانے کے امکانات پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بھی اس کام کو کر رہے ہیں اگر وہ اپنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے اس معیار پر پورے نہیں اترتے جو تجھے مطلوب ہے تو معیار مطلوب کی رہنمائی فرمانا تیرا کام ہے۔ اے اللہ تو اس کی رہنمائی عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تجھے راضی کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله